یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خوشی اور غمی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز، یہ پارٹس آف لائف ہے۔ کبھی یسر ہے تو کبھی عسر ہے، کبھی تنگی ہے تو کبھی خوشحالی ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت ہے۔ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ سارے معاملات چلتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کو اور اس حصے کو خاص طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس حصے کی جو سگنیفیکینس ہے اور جو اس کی برکات ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت اس کا چراغ دل میں روشن کر کے صحیح نیت کے ساتھ رجوع الی اللہ کرتے ہوئے پورے یقین اور توکل کے ساتھ اگر ان کلمات کو ادا کیا جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف اور غموں کے پہاڑ اور تکالیف کے بادل سب چھٹ جائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ یہ جملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، یہ جملہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ادا کیا جب بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تب آپ نے یہ جملہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس جملے نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی؟ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ جس کا الاؤ آسمانوں کو چھو رہا تھا، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں پیغمبر کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل ہو، بھروسہ ہو، اخلاص ہو۔ اس جملے نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب مشرکین نے دوبارہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے ابو سفیان کی نگرانی میں مدینہ کا رخ کیا اور بدر کے مقام پر دوبارہ پھر مسلمانوں کو آڑے ہاتھوں لینے کی پلاننگ کی، تو اس وقت کچھ منافقین ٹائپ لوگ انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے یہ بات کی کہ وہ لوگ تو سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اتنا بڑا لشکر ہے، سو ان لوگوں سے ڈر جاؤ۔ لیکن قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر ہی کہ جب ان ایمان والوں کو یہ خبر پہنچی تو اس بات نے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی بجائے اور زیادہ بڑھا دیا، اور انہوں نے نعرہ اس وقت بھی یہ لگایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس جملے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب فرمایا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمتوں کے ساتھ واپس لوٹے اور ذرا برابر بھی ان کا نقصان نہیں ہوا۔ اور ابو سفیان جو گھر سے تو نکلا تھا لیکن راستے میں اس کو واپس پلٹنا پڑا، اور مسلمان حضور علیہ السلام کی نگرانی میں وہاں تقریباً 8 دن ٹھہرے، لیکن کسی کافر کو مجال نہ ہوئی کہ وہ وہاں کا رخ کرے۔ تو یہ جملہ آل عمران کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت ہی
طاقتور قسم کا یہ وظیفہ ہے، اور شرط اس کے لیے یہ ہے کہ بندے کی نیت خالص ہو، اخلاص ہو، توکل علی اللہ ہو، اللہ کی محبت ہو، دین کے ساتھ محبت ہو، تو یہ جملہ انسان کے لیے بڑی بڑی پریشانیوں سے نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔